دیہات میں تشریف لے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں نثار صاحب کی کار بھی نہیں جا سکتی تھی، درمیان میں نہر ہے، اس پہ پل بھی بنا ہوا نہیں تھا. انہوں نے صرف اتنا راستہ بنایا کہ گھوڑی وہاں سے گزر سکتی تھی. اور مولانا عبدالستار خان نیازی اپنے اس ترے کے ساتھ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے وہاں سے گزرے تو دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی. نورانی صاحب کا چمکتا ہوا چہرہ کمال کیا. اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ کانجو صاحب آپ کا نکاح تو بابرکت ہے ہی ہے، لیکن قائد ملت اسلامیہ اور مجاہد ملت کے مبارک قدم آئے، آپ نے کمال کیا. کیروڈ پکا میں ان کا ایک چک ہے، ایک دیہات ہے، تو وہاں سے اس نے مجھے خط لکھا کہ قمر الاسلام کی یادیں ابھی تک تازہ ہیں. میرا ایک چچا زاد بھائی اعجاز خان کانجو ساری رات اس تگ و دو میں لگا رہا کہ کانجو یونائٹڈ فرنٹ کا پہلا پریزیڈنٹ، پہلا صدر منتخب کرانے میں اس کا بڑا کردار تھا. اس نے یہ نہیں لکھا کہ مجھے صدر بنایا گیا، یا مطلب اس کاوشوں سے ہوا، بات بھی پوری ہو گئی. لیکن افسوس یہ ہوا کہ اعجاز خان کانجو جو میٹرک کا طالب علم ہے اور خودرو نوجوان تھا، وہ صبح ہماری تقریب حلف برداری تھی جو رات کو ہم نے عہدے تقسیم کیے. صبح اسکول جاتے ہوئے کیروڈ پکا کے گورنمنٹ ہائی اسکول جاتے ہوئے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا. اور وہی بات ہوئی کہ سحر بھی آئی تو لائی اسی چراغ کی موت، سحر بھی آئی تو لائی اسی چراغ کی موت، جو ساری رات سسکتا رہا سحر کے. صبح تو آئی لیکن یہ پیغام لے کے آئی کہ جس کے دم سے اجالا ہونا تھا اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. اب یہ شعر پورے خط کا اور پورے مضمون کا یوں سمجھیں کہ خلاصہ ہے. اسی طرح بندہ جب تقریر کرتا ہے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ تخلیق کائنات پہ، اور پھر اس کے سامنے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ وبرکاتہ کے وہ کلپس ہوتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پھر جب وہ اعلیٰ حضرت کے اور علامہ اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا بھی حافظ ہوں، میں کلام اقبال کا بھی حافظ ہوں، یہ بات تو ہے نا. پھر جب وہ پڑھتے ہیں یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ باغ و شجر، تو آدمی کہتا ہے یہ لفظ سنتا رہے اور اس کا دل جو ہے نا وہ ابھرتا رہتا ہے. تو جب بندہ تقریر کرنے کے لیے اور مجمع کے سامنے زیادہ گفتگو طویل کرے گا، مجمع اکتا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال خطیب، بے مثال قاری بھی تھے اور بے مثال خطیب بھی تھے. اور میں جب ان کی زندگی پہ پڑھتا ہوں اور بولتا ہوں تو مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب کیا ہے کہ مالک نے پھر با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب والا معاملہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اتنا اونچا کیا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، قد چھوٹا تھا، پیلوں کے درخت کے پیلو توڑ رہے تھے، صحابہ ہنس پڑے. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرا میں کس بات پہ ہنسے ہو؟ عرض کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کے اٹھ کے وہ پیلو توڑ رہے ہیں. فرمایا کہ تم پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس رہے ہو، لیکن عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نزدیک اتنا گراں قدر ہے جتنا کوہ عہد ہے، جتنا عہد پہاڑ ہے اس طرح یہ بھاری ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کرتے کیا تھے؟ جب آپ اپنے نالین مبارک اتارتے اور محفل میں آتے تو وہ دونوں نالین مبارک کو اٹھا کر اپنی سینے سے لگاتے. پھر جب آپ جانے لگتے تو آپ کے مبارک قدموں پہ ہاتھ لگاتے اور آپ کو پہناتے. صاحب الوسادہ آپ کا بستر بچھاتے، صاحب الطہارہ آپ کو وضو کراتے، اور صاحب النالین آپ کے نالین شریفین اٹھاتے. بولتے بہت خوبصورت تھے، تلاوت بہت خوبصورت کرتے تھے. جب جوبن پہ آتے وما علینا الا البلاغ کہتے، صحابہ کہتے ایک تو جمعرات کو خطاب کرتے ہیں، روز تھوڑا سا بیان کیا کریں، ایک اپنے بیان کو بڑھا دیں. تو آپ فرماتے لے اللہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو مکتا جاؤ. میں بھی بات کو ختم کرتا ہوں، کہیں آپ مکتا نہ جائیں. یہ جو منزل ہے تو بہت پیاری دین دنیا ہے اس میں، لیکن کٹھن ہے والدین کے لیے بھی اور طلباء کے لیے. اور منزل عبور کر جائے بندہ، ایک پورے خاندان میں سے ایک شخص درس نظامی پڑھ جائے اور عالم بن جائے، پھر یہ شمع بجھتی نہیں ہے.
کتنے لوگوں کو صرف پڑھائے گا، کتنے لوگوں کو نحو پڑھائے گا، کتنے لوگوں کو ہدایت شریف پڑھائے گا، کتنے لوگوں کو فقہ پڑھائے گا، کتنے لوگوں کو منطق پڑھائے گا، کتنے لوگوں کی نماز جنازہ ٹھیک کرے گا، اور کتنے لوگوں کی نماز ٹھیک کرے گا۔ نماز پڑھنے والی اپنی نماز پڑھیں گے، اتنا ہی اجر اس پڑھانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور جنہوں نے قطع ارض دیا ہے، جنہوں نے مکان دیا ہے، جنہوں نے اس کام میں اپنا خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے، یہ ابھی سے ان کا اجر شروع ہو گیا ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں تحدیث نعمت کی طور پر، میں بہت غریب والدین کا بیٹا ہوں۔ اب اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے۔ میں یہ بات آپ سے عرض کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ عجیب پاگل آدمی ہے۔ 31 لاکھ روپیہ میں نے اپنے دوستوں کو قرض حسنہ دیا تھا۔ آپ مانیں ایک فقیر آدمی جس کو 50 روپے ادھار لے کے ماں باپ نے کراچی بھیجا، اللہ تجارت بھی نہیں ہے ہماری، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ نے محل دے رکھا ہے، کئیوں آباد میں مکان دے رکھا ہے، اس کا کرایہ ہے، بڑی پینشن ہے، پہلے بڑی تنخواہ تھی، اللہ ہے، اللہ رسول کے نام کی برکت، قمر الاسلام کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے۔ قمر الاسلام میں جو پیریڈ ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ میں اپنے والدین کریمین کی احسان ثواب کے لیے جتنا حصہ نکالتا ہوں، ہمارا بھی اس طرح کا چھوٹا سا مدرسہ ہے لیکن درس نظامی کا نہیں، باب رحمت میں بھی اور قیوم آباد میں بھی۔ ایک آدمی لسٹ بنا رہا تھا اپنی تنخواہ کے اخراجات کا، وہ تخمینہ لگا رہا تھا، ڈیٹیل لکھ رہا تھا، تو بیٹا اس کے قریب آ کے کھڑا ہو، جیسے ابو الحسن کا صاحبزادہ حسن آ کے کھڑا ہو جائے کہ ابو کیا لکھ رہا ہے، تقریر لکھ رہا ہے، حکومت کے خلاف نعرے لکھ رہا ہے، یا ٹی ایل پی کی حمایت میں کچھ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ بیٹا آ کے کندھے کے قریب کھڑا ہو گیا، جھانک کے دیکھنے لگا، باپ لکھ رہا ہے کہ 3400 روپے بجلی کے بل کے ہیں اور 800 روپے گیس کے بل کے ہیں، کتنے روپے فیس کے ہیں، کتنے روپے بیگ لینا ہے، کتنے روپے کا چینی لینی ہے، کتنے روپے کا آٹا لینا ہے، اور کتنے روپے اپنے والدین کریمین کے لیے۔ تو بیٹے نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا پاپا دادا ابو تو نہیں ہے، دادی اماں بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی تنخواہ میں یہ جو 2000 روپے لکھ رہے ہیں، یہ تو ایم ہی لکھ رہے ہیں، یا تو ہماری جیب میں دیں، وہ تو ہے نہیں، اور خرچ کیسے کریں گے؟ وہ باقی اخراجات لکھ رہے ہیں نا آپ، کہ میری بہن کی فیس دینی ہے، میرے بھائی کی فیس دینی ہے، میرا بیگ لینا ہے، چینی لینی ہے، آٹا لینی ہے، وہ تو مما کے لیے لینی ہے، یہ بل دینا ہے بجلی کا، یہ تو کے سی والوں کو دینا ہے، یہ گیس کا دینا۔ تو دادا اور دادی تو اس دنیا میں ہے نہیں۔ تو اس نے کہا پاپا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ دادا اور دادی کا صدقہ ہے، اگر تمہارے دادا ابو اور دادا اماں نہ ہوتے تو تمہارا باپ نہ ہوتا، اور تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے میں ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے یہ حصہ نکالتا ہوں۔ وہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے احسانات تو اسی طرح ہے نا۔ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے میں مدرسے میں دیتا ہوں، میں مسجد میں دیتا ہوں۔ اس کی سمجھ میں پھر بھی بات نہیں آئی۔ اس نے کہا پاپا دادا ہے نہیں تو پھر آپ کیسے مسجد میں دیتے ہیں؟ اس نے کہا ان کے ایصال ثواب کے لیے دیتا ہوں، یہ اجر ان کو ملتا ہے، میرے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بیٹے کی سمجھ میں بات آ گئی۔ جس بیٹے نے اپنے والد کو دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے، کل یہی بیٹا جب افسر بنے گا اور اس کی تنخواہ آئے گی تو پھر وہ یہ ڈیٹیل لکھے گا۔ اور یہ بڑے بابرکت پیسے ہوتے ہیں جب بندہ یہ تصور کرے کہ میں اپنے ماں باپ کا صدقہ ہوں، وہ نہ ہوتے تو میں نے دنیا میں نہیں آنا، اور جب میں ان کا صدقہ ہوں تو پھر یہ سارا ان کا ہے۔ ان کے نام پہ جتنا خرچ ہوتا ہے پھر پاک پروردگار اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے اللہ اس میں استقامت دے۔ آپ جن بچوں نے درس نظامی کا بیڑا اٹھایا ہے، جن اساتذہ کرام نے خدمات انجام دی ہیں، میں نے اشتہار میں ان کے مبارک نام دیکھے ہیں، اللہ ان کو ایک ایک لمحے کا اجر عطا فرمائے۔ اس برکت سے اللہ ان کے بچوں کو بھی نیک کرے۔ ہماری بے ترتیب گفتگو تھی، اس میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ شعلہ آواز ہمارا صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ رکھیں۔ اور حافظ محمد ارشاد خان صاحب جب آپ کو یہ ارشاد فرمائیں گے اس کی فلاں فوٹو اسٹیٹ کرا لائیں، اتنا حصہ، اس کا اتنا اقتباس یاد کریں، ان کو سنا دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کسی تقریری مقابلے میں گئے تو کامران ہو کے آئیں گے، انعام آپ کو ملے گا، اجر پاک پروردگار اتنا ہی ہمیں بھی دے گا جتنا آپ کو ملا ہے، اور آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو